اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 147، جس سبق کا عنوان ہے جنگ کی ابتدا اور لاشوں کا ڈھیر۔ ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ بدر کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے خیمے کو لگوانے کے لیے کن سے مشورہ کیا تھا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے اپنے صحابہ پر یعنی کہ اسلامی لشکر پر نظر رکھ کر کس طریقے سے انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی، اور پھر اس کی تفصیل بھی پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خاص مدد مسلمانوں کو جنگ بدر میں ہوئی تھی، بارش کا ہونا، اور بارش کے ہونے کے بعد ان کے حصے میں آنے والی زمین کا جو حصہ تھا مسلمانوں کے، اس کا بھی کیا معیار تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو دشمنان اسلام تھے، ان کی جو زمین حصے میں آئی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کے ذریعے سے وہ جو زمین ان کے حصے میں آئی تھی، چکنی مٹی اس زمین میں تھی، جبکہ پھسلن اور دلدل اس مٹی میں تھا۔ تو صحابہ کرام نے رات کو سفر میں آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو نیند بھی بہت اچھی طریقے سے کی تھی، جبکہ تھکاوٹ تھی وہ سب دور ہو گئی۔ گزشتہ سبق میں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی۔ آج کا جو سبق ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر پھر اپنے ایمان والے بھائیوں کا، صحابہ کرام کی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ جو جنگ کے لیے تیاری تھی اس کے لیے صفیں سیدھی کر دی۔ دوسری جانب ابو جہل بھی اپنے ساتھیوں کی، اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کر رہے تھے، اور دونوں فوجیں، اسلامی فوج اور مشرکین کی فوج بھی آپس میں آمنے سامنے تھی اور صفیں سیدھی کر رہے تھے، جبکہ قرآن مقدس نے اس طرح نقشہ کھینچا: قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے، بلکہ واقعہ بدر کو آج کم از کم 10 دن ہوئے پڑھتے ہوئے کہ ہم نے تفصیل سے نشانیوں کو پڑھا جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ مشرکین کے لشکر میں سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا۔ عتبہ کیوں میدان میں آیا؟ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کس طریقے سے ابو جہل نے عتبہ کو تیش دلایا تھا کہ ہے چشی بکت میں کہہ ہاتھ فوجس میں مسلمان لشکرس میں تمی چک چاہون سو جنگ گسیا نہ گسی۔ عتبہ تیش میں آیا کہ عتبہ بزدل نہیں ہے، اور اس میں سے جنگ بدر کے واقعے میں سب سے پہلے جو آگے نکلا وہ عتبہ تھا، کیونکہ عتبہ کو تانا دیا گیا تھا نامردگی کا، اور اس لیے یہ بہادری سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی، عتبہ کا بھائی اور عتبہ کا بیٹا، یہ 3 آدمی جنگ بدر میں سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے آگے آ گئے۔ یہ تینوں لوگ دونوں لشکروں کے درمیان میں آ کر لڑکارنے لگے۔ ادھر 3 انصاری صحابہ نکلے، جو انصاری صحابہ تھے مسلمانوں کے لشکر میں، یہ 3 آگے ان سے لڑنے کے لیے نکلے، لیکن عتبہ نے منع کیا، نہیں ہمارے معیار کے آدمیوں کو بھیجو، یعنی کہ جو مہاجر صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو بھیجو۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان 3 صحابہ مہاجر صحاباؤں کو آگے بھیجا گیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے اپنے مد مقابل میں جو تھے ان کا کام پہلی بار تمام کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ تیسرے صحابی جو تھے، ان کی ٹانگ پنڈلی تلوار سے کٹ گئی، زخم آ گیا۔ پھر حضرت علی نے ان کے مقابل کو بھی نمٹا دیا، اور ساتھ ہی ان کو اٹھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے مٹی صاف کی اور ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا، حضرت عبادہ کا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت پرانی بات یاد دلا دی، جو ہم نے غالباً 30 یا 32ویں سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ ایک بہت پرانی یاد دلا دی کہ کسی موقع پر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تھا۔ قصیدہ یہ تھا، اس کے شعر یہ تھے: وَنُسْلِمَهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنُذْهِلْ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، یعنی کہ ہم آپ کو قریشیوں کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدا کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، پھر جس طریقے سے آپ کے اوپر مشرکین ٹوٹ پڑے، تو اس پر حضرت ابو طالب نے کیا یہ قصیدہ پڑھا تھا کہ ہم آپ کو کسی بھی اطلاع مشرکین کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے
آپ کے ارد گرد ہماری لاشوں کے ڈھیر کیوں نہ لگ جائیں، اور ہم آپ کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیووں کو بیوہ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ حضرت عبیدہ نے یہ عرض کیا کہ آج ابو طالب اگر زندہ ہوتے تو مان لیتے کہ شر کا مستحق میں ہوں۔ کون؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نہیں، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا وہ کہہ کر چلے گئے، ہم کر کے دکھا گئے۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، لیکن ایمان کا عجیب امتحان تھا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے بھائی سے مد مقابل تھا، کوئی اپنے باپ سے مد مقابل تھا، کوئی اپنے سگے ماموں سے مد مقابل تھا۔ رشتہ داری کی کوئی یہاں پر پاس نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اسلام کا مسئلہ تھا، دین کا مسئلہ تھا۔ دین کے مقابلے میں رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمہ میں اتنی عاجزی اور گریازاری سے دعا فرما رہے تھے کہ کبھی قیام میں تو کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں دعا فرما رہے تھے، اور کبھی باہر آ کر جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ دعا میں ایسے ڈوب جاتے کہ کندھے مبارک پر چادر گر جاتی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چادر اٹھا کے آپ کے کندھے مبارک پر رکھتے۔ آخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، آپ نے بہت عاجزی کر دی، رب ضرور حق کو غالب فرما دے گا۔ اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمہ سے خوشی خوشی باہر تشریف لائے۔ اس وقت زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ نے بھی جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اور زبان مبارک پر سورہ قمر کی آیت مبارکہ تھی، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ کون؟ مشرکین مکہ۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا انشاءاللہ سبق ہوگا آسمان سے فرشتے اترے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا